واقعہ مجھے یاد آ گیا، بتاتا ہوا چلوں. علامہ رومی علیہ الرحمٰن نے اس کو لکھا ہوا ہے. ایک شخص تھا جس کے والدین فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، وہ یتیم ہو گئے، اور اس کو شوق تھا دین سیکھنے کا، علم دین حاصل کرنے کا. اب لوگ اسے کہنے لگے کہ نوکری کرو. وہ بچہ تھا چھوٹا جوان بچہ، والدین انتقال کر گئے اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا. تو پھر ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، میں عالم بنوں گا، میں حافظ بنوں گا، میں دین سیکھنے والا بنوں گا، دین لوگوں کو سکھاؤں گا. تو لوگوں نے اس کو کہا نہیں، تیرے والد نہیں ہے، تیرے والدہ نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو کیسے کرے گا یہ سب؟ اس کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے. قرآن نے کہا تو اس لیے وہ علم حاصل کیا. اب علم حاصل پہلے کا دور تھا، مدرسے باضابطہ نہیں ہوا کرتے تھے، مدرسوں میں رہنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. لوگ استاد کے پاس جاتے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے، پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے. اب جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا واپس گاؤں آتا نا، تو اس نے اسی گاؤں میں جھوپڑا بنایا اس میں رہنے کے لیے. تو لوگوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، کہنے لگے یہ علم حاصل کر کے آ رہا ہے، اس کی باتیں ہمارے بچوں کے دل پر بھی اثر کر گئی، تو پھر وہ بھی علم دین حاصل کرنے کے پیچھے لگیں گے. ہمارے بچوں کو ہم بڑے بڑے عہدے پر دنیا کی ان کو فائز کرنا ہے. اس لیے بستی والے گاؤں والوں نے اسے بستی سے نکال دیا. تو اب ہوا کیا، وہ جنگل میں آ کر ایک جھوپڑا بنایا، وہ جنگل میں رہتا، دن بھر شہر میں آ کر جہاں علماء اکرام ہوتے ہیں ان کے پاس علم حاصل کرتا، اور رات میں جا کر وہ جنگل کے اندر جھوپڑا بنایا تھا، وہ جھوپڑے میں بیٹھ کر علم سیکھتا تھا، چراغ لگاتا، پڑھتا، صبح کے سبق سناتا. یہ روز کی روٹین بن گئی اس کی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نکلی. اب وہ جنگل میں جب شکار کرتے کرتے نکلی تو ہوا یہ کہ وہ شکار کرتے کرتے ان سپاہیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، چھپ گئی. اب سپاہی اس کو ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، مگر وہ ملی ہی نہیں. اور وہ خود بھی سپاہیوں کو ڈھونڈ نہیں پائی، جنگل میں آواز دیتے رہی. اسی طرح شام کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد. اب یہ جنگل میں بھٹکتی رہی، بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے، جنگل میں بھٹکتی رہی. اور جب سورج ڈوبنے لگا نا، تو پھر شیر کے، چیتے کے چلانے کی، درندوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگی. تو اس پہ اور ہیبت بڑھ گئی. تو اب میری جان بھی بچنا مشکل ہے، یہاں پر میں کیا کروں؟ اسی طرح وہ دوڑتی رہی پریشان حال، مگر وہ وہاں جا کر پہنچی جہاں پر یہ نوجوان نے اپنی کٹیا بنائی تھی، جھوپڑا بنایا تھا، اس میں وہ پڑھتا تھا بیٹھ کر. وہ وہاں پہنچی تو لگا کہ کوئی اندر ہے. اس نے دروازے پہ دستک دی، نوجوان نے دروازہ کھولا. شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. اس نے جب دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا بہن یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور میرے سپاہی مجھے تلاش نہیں کر پائے ہیں، تو بس میں رات مجھے رکنے کا انتظام کر دوں. اور اس نے اتنی چھوٹی جھوپڑی بنائی تھی کہ وہ اکیلا رہ سکتا تھا اس میں، مگر پھر بھی اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ. اور ایک کونے میں خود بیٹھ کر چراغ لگا کر کتابیں پڑھتے بیٹھ گئے. اس سے کہنے لگا جوان لڑکی سے کہ تم سو جاؤ. اب اسے بھی کہاں نیند آنا ہے، جو محلوں میں پھولوں کے سیب پہ سونے والی کو ایک جھوپڑی میں جنگل میں کہاں نیند آنی ہے اس کو؟ وہ بھی رات بھر نہیں سوئی، جاگتی رہی. مگر یہ لڑکا کرتا یہ تھا کہ جب کتابیں پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک چراغ کے اوپر اپنی انگلی کو رکھ دیتا. اب جب انگلی جل جاتی، خون کا فوارہ جاری ہوتا، ہاتھ پیچھے لے لیتا، پھر کتاب میں پڑھتے بیٹھتا. اچانک پھر دوسری انگلی کو پھر چراغ پہ رکھتا، پھر انگلی جلتی تو ہاتھ پیچھے لیتا. اسی طرح اس نے اپنے پانچوں انگلیاں بلکہ ساری انگلیاں اسی طرح آگ پہ رکھ کے جلا دی. جب صبح کا وقت آیا تو وہ غصے میں آیا، آ کر کہنے لگا جلد سے یہاں نکل جا، یہاں سے نکل جا جہاں تجھے جانا ہے. یہ کہہ کے اپنا دروازہ بند کر لیا. اب وہ جیسے ہی باہر آئی، سفیدی نمودار ہوئی تھی، اجالا ہو چکا تھا. چند قدم دور جانے کے بعد اس کا والد بادشاہ وقت کا وہ سپاہیوں کے ساتھ وہ بھی پہنچا وہاں پر. پھر اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بڑا خوش ہوا، سینے سے لگایا، کہنے لگا بیٹی رات کہاں گزاری تو نے؟ تو اس نے حقیقت بتائی کہ یہ جنگل میں ایک نوجوان رہتا ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اسی جھوپڑی میں میں نے جوان کے ساتھ رات گزاری. اللہ اکبر. بادشاہ کے تیور چینج ہو گئے. بادشاہ کہنے لگا کہ اس نوجوان نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ تو کہا بالکل، نوجوان میری طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. تو کہنے لگا یہ بات تو درست ہے بیٹی، مگر میں بادشاہ ہوں. اگر کسی کو یہ خبر ہو کہ بادشاہ کی بیٹی جوان لڑکے کے ساتھ جنگل میں رات گزاری ہے، تو پھر لوگ میری شان میں انگلیاں اٹھائیں گے، میرے نام پر انگلیاں اٹھائیں گے، گستاخی کریں گے اور کہیں گے دیکھو بادشاہ کی بیٹی رات کہاں گزار کے آئی. یہ میری عزت کے اوپر دھبا ہوگا، کبھی دھل نہیں پاؤں گا. تو وہ کہنے لگی کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ تو کہنے لگی بیٹی تو یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں تو رہے گی،
مگر وہ نوجوان کسی کو بتا دیا کہ بادشاہ کی بیٹی رات میں میرے جھوپڑے میں وقت گزار دی تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے. تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو میں قتل کر دوں گا تاکہ وہ دوسرے کو بتا نہ پائے. اللہ اکبر. یہ کہنے لگی جو میرا محسن ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا, میری جان بچائی اور میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, آپ اس کو قتل کریں گے؟ کچھ اور کرے, اس کی کچھ نہ کرے, آپ اسے تاکید کرے کسی اور کو نہ بتائے. تو کہنے لگا بادشاہ کہ آج نہیں کل کسی نہ کسی موقع پر وہ بتا دے گا تو پھر ہماری عزت باقی نہیں رہے گی. تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا, مگر آخر یہی ہوا کہ اس نوجوان کو قتل کا حکم دیا گیا. اس نوجوان کو سپاہی گرفتار کر کے لائے اور پھر محل کے اندر وہاں پر جلاد کے حوالے کرنے ہی والے تھے. تو پھر یہ بادشاہ کی بیٹی اپنے بادشاہ کے پاس آئی, والد کے پاس آ کے کہنے لگی اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے سے پہلے, اس کا سر قلم کرنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے دیں. میں اس سے ملاقات کروں گی, وہ بھی پردے میں رہ کر. میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں, اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. یہ میری کم سے کم یہ آخری خواہش میری, یہ تو پوری کرے آپ. میرے والد ہر بات میری مانتے ہیں, آپ اسے پھانسی دینا چاہتے, قتل کرنا چاہتے, کرے, مگر اتنا وقت دے مجھے کہ میں اس سے کچھ بات کروں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات کی. اب پردے کا انتظام کیا گیا, نوجوان کی ادھر سے لایا گیا اور شہزادی ادھر سے آئی. پردہ بیچ میں تھا اور یہ دونوں کو پتا نہیں تھا. بادشاہ بھی ایک طرف بیٹھ کر سن رہا تھا کہ یہ دونوں کیا باتیں کریں گے, کیا گفتگو ہوگی, جبکہ میری بیٹی نے یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اب یہ آخری بات کرنا چاہتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بات کرے گی. تو یہ دونوں کو خبر نہیں تھی, دونوں کے علم میں نہیں تھا کہ بادشاہ بھی ہماری گفتگو سن رہا ہے. وہ اس طرح وہ بھی چھپ کر سن رہا تھا. یہ جو شہزادی تھی اس نوجوان سے پوچھا, اس نے کہا کہ نوجوان میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب رات تیرے یہاں میں نے گزاری تو کتابوں میں مصروف رہا, کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا, کتابیں پڑھتا رہا, مگر درمیان میں تجھے ہو کیا جاتا تھا کہ تو اپنی انگلی کو چراغ کے لو پر رکھتا اور انگلی جل جاتی تو ہاتھ پیچھے لے لیتا, پھر کتاب پڑھتے بیٹھتا, پھر اچانک انگلی جلا لیتا. اس طرح تو نے اپنی پوری انگلیاں جلا دی, یہ کیا وجہ بنی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے جہاں دو اجنبی مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان شامل ہوتا ہے. وہاں تیسرا شیطان شامل ہوتا ہے. شیطان برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شیطان شامل تھا. شیطان مجھ سے کہتا کہ یہ شہزادی ہے اور حسین و جمیل ہے, خوبصورت شہزادی ہے اور رات تیرے یہاں آئی ہوئی ہے, یہ اچھا موقع ہے, اس کے ساتھ تو زنا کر لے, منہ کالا کر لے, اس کے ساتھ غلط کام کر لے. میرا نفس بھی تیار ہو جاتا کہ یہ اچھا موقع ہے, چلو میں بھی جوان, وہ بھی جوان ہے, تو اپنی نفس کی خواہش پوری کر لیتے, بعد میں توبہ کریں گے. یہ بات میرے نفس بھی مجھے دعوت دیتا, ابھارتا. تو میں نفس سے کہتا کہ نفس زنا کرنے کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا, جہنم میں جلنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے مزہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے گناہ کا دبا اپنے نام اعمال میں نہ درج کرا. تو میں اپنے نفس کو سمجھاتا, مگر نفس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو, بعد میں توبہ کریں گے. جب نفس تیار ہو جاتا تو میں نفس سے کہتا اچھا تو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے تو پہلے مجھے دنیا کی آگ میں جل کے دکھا. تو اس لیے میں چراغ کے اوپر اپنی انگلی کو رکھتا, جیسے چراغ کی لو میری انگلی کو جلانے لگتی تو میں تکلیف برداشت نہ کرتا, پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا. میں نفس سے کہتا نادان, تو جہنم کی آگ میں جلنے کی بات کر رہا ہے, دنیا کی آگ میں جلنے کی تیرے پاس طاقت نہیں ہے, جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا تو؟ پھر میں کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا, پھر کچھ پڑھتا تو پھر نفس غالب آتا, پھر کہتا نہیں اچھا موقع ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. ایسا ہی ہوتا گناہ کرنے والوں کے ساتھ. شیطان ایسے ہی ان کا ذہن خراب کرتا ہے, بعد میں توبہ کریں گے, ابھی تو وقت ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو یہ ٹائم ہے, پھر گزر جائے گا. پھر وہ جب نفس دعوت دیتا تو پھر وہ کہتا کہ میں انگلی کو پھر رکھتا, کہا تو جہنم میں جلنے کی تیاری کر رہا ہے, پہلے دنیا کی آگ میں جل کے دکھا. جب دنیا کی آگ جب میرے ہاتھ کو جلاتی تو اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا, تو پھر کہتا نفس خاموش ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے, پھر شیطان آ کے ورگلاتا. اسی طرح پوری رات میں نے گزار دی اور آخر میں نے تجھ سے کہا, ارادہ کر لیا کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے, اس لیے جہنم میں جلنے کی سخت مجھ میں نہیں ہے, تو پھر میں دنیا کی آگ میں نہیں جل پا رہا ہوں تو جہنم میں کیسے جل پاؤں گا. اس لیے میں نے اسے ڈانٹ کے اپنے حجرے سے باہر کر دیا. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر, بادشاہ نے پردہ ہٹا دیا. پردہ ہٹا کے کہنے لگا یہ نوجوان کھڑے ہو جا, نوجوان کھڑے ہو جا, اب تیری پھانسی کی سزا ملتوی کر دی ہے, رد کر دی گئی ہے, تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی. تو اتنا نیک, اتنا پرہیزگار, اتنے خوف خدا رکھنے والا ہے, تو اتنا دین جان کر اللہ کا خوف تیرے دل میں اتنا ہے تو تجھے پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھایا جائے گا, بلکہ جس تخت پر میں بیٹھتا ہوں تجھے اس تخت پر بٹھایا جائے گا اور میری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ ہی کیا جائے گا. جب وہ اس تخت پہ بیٹھا اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں تم کہتے دین سیکھنے سے کیا ملتا ہے, آؤ آؤ مجھے دیکھو دین سیکھنے سے میں کیا کیا ملتا ہے, میں بادشاہ بن گیا. تو یہ دین ہے, اس کو حاصل کرو.
دین سیکھنے کے بعد انسان کی نظریں بھی پاکیزہ ہوتی ہے. علم آنے کے بعد انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. اس لیے نوجوانوں فیس بک کو چھوڑ دو, ٹویٹر کو چھوڑ دو, انسٹاگرام کو چھوڑو, اللہ کی کتاب قرآن کو کھولو, اس کو پڑھو. قرآن کے اندر میں اگر پوچھوں نا آپ سے, آپ نے فیس بک کب کھولا تھا, واٹس ایپ کب کھولا تھا, آپ کہیں گے حضرت 10 منٹ ہوا, آدھا گھنٹہ ہوا, یا مسجد میں آنے سے پہلے ہم نے کھول لیا تھا. مگر میں یہ پوچھوں آپ نے قرآن کب کھولا تھا, تو شاید ہی کوئی بولے گا کہ ہم نے آج کھولا تھا, بلکہ سب یہی کہیں گے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہم نے ابھی تک کھولا نہیں. اکثریت یہ ہوگی. تو شب رسالت کے پروان ہو, یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. تو اس لیے قرآن سے جڑو, دین سیکھو, اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھو. تمہاری نظریں پاکیزہ رہے گی نا, حکومت تک تو ٹاسک تمہارے قدموں میں آئے گا. بس 2 منٹ میرے پاس وقت ہے, بتا کر اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں. سلطان التمش علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو آپ کے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ, آپ کا وصال ہو گیا. آپ نے وصیت فرمائی تھی, میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے زندگی میں صرف 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا. تو آپ کا انتقال ہو گیا, انتقال کی خبر پھیل گئی پوری دنیا کے اندر. لوگ مریدین چاہنے والے تک جنازے میں پہنچ گئے, مگر کوئی نماز نہیں پڑھا رہا تھا, کیونکہ شرط ایسی تھی کہ زندگی میں 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہو وہی پڑھائے گا. کوئی نہیں پڑھے. صبح سے لے کے جنازہ کافی دیر تک رکھا گیا, مگر آخرکار سلطان التمش, وقت کا بادشاہ ہے, سلطان ہے, وہ آ گئے. اور آ کر ان کی جو جنازے کی سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی, اس چادر کو ہٹا کر کہنے لگے, حضور آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے, مگر مجھ گنہگار کو بے پردہ کر دیا. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے کی تیاری کرنے لگے. قوم نے آپ کے بازو کو پکڑا, کہنے لگے سلطان آپ ہوش میں, آپ ہوش میں, آپ کے پیر و مرشد کی وصیت ہے وہی جنازے کی نماز پڑھائے گا جس نے زندگی میں صرف 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہو. تو بادشاہ کہنے لگے, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں صرف 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہے. کہا وہ پہلی عورت وہ ہے جو میری ماں ہے, اور دوسری عورت وہ ہے جو میری بہن ہے, تیسری عورت وہ ہے جو میری بیوی ہے, اور چوتھی عورت وہ ہے جو میری بیٹی ہے. ان 4 عورتوں کے سوا میں نے کسی کا چہرہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں. کتنی پاکیزہ نظریں تھی انہیں. ایسی نظریں تھی تو تب تو تاج ان کے قدموں میں ہوا کرتے تھے. آج ہمارے نظروں کا حال کیا ہے, آپ خود اپنی گریبان میں جا کے آپ اپنا موبائل کسی کو دیکھ کر دیکھیں, کسی کو دیکھ کر دیکھیں, آپ لاک کھول کر آپ کبھی دے نہیں پائیں گے, کیونکہ ہم کتنے اچھے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے. شادی شدہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لاک لگا کے رکھتے موبائل کو, اپنی بیوی تک نہیں دیتی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس موبائل پہنچا نا پھر ہماری کرتوتیں سب کھل کے آئیں گی. یہ ہمارے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں, اس کو نکالے, نظروں کو پاکیزہ کرے. جب تک ہماری نظریں پاکیزہ نہیں ہوگی ایمان کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. اور پھر ہمیں جو آج جو رسوائیاں ہو رہی ہیں, جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ سارا کچھ ہمارا کیا ہوا ہے. اس لیے اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھ کے علم دین حاصل کرے, خوف خدا پیدا کرے, اور اسلاف کی بالخصوص مولا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو کبھی نہ بھولے. انہوں نے جان دے کر کنبے کو قربان کر کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے, اور پھر ہم اسلام کے ماننے والے ہو کر اگر اسلام پہ ہم عمل نہیں کریں گے